السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج کا ہمارا پہلا سوال، کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لکڑی کے بنے ہوئے پیالہ، اس میں آپ نے پانی وغیرہ کو پیا ہے؟ جواب، جی ہاں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لکڑی کا بنا ہوا پیالہ تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم پانی اور دیگر اشیاء کو پیتے تھے اور وضو کرتے تھے۔ آج کا ہمارا دوسرا سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاسہ مبارک کیسا تھا جس میں آپ پانی پیتے تھے؟ ٹھیک ہے، اس کی صفت کیسی تھی، وہ کیسا تھا؟ جواب، وہ پیالہ لکڑی کا بنا ہوا مضبوط پیالہ تھا، جو لوہے کی جو پتری ہوتی ہے، جس کو پترا بھی کہتے ہیں، پترے بھی کہتے ہیں، اس سے گرا کیا ہوا تھا۔ کیا مطلب کہ پیالہ کے جو اوپر والا حصہ ہے اس کے اوپر لوہے کی پتری لگی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ ایک مضبوط پیالہ تھا۔ آج کا ہمارا تیسرا سوال، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کاسہ مبارک کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ جواب، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیالہ میں ہر قسم کے پینے کی اشیاء، یعنی خرما کا پانی یعنی نبیذ، شہد اور دودھ پلایا ہے۔ یعنی اس کاسہ کے اس پیالہ مبارک کے بارے میں کہتے تھے کہ میں نے اس پیالہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیذ بھی پلائی ہے، ٹھیک ہے، دودھ بھی پلایا ہے، شہد بھی پلایا ہے، پانی بھی پلایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کتنے خوش قسمت ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آج کا ہمارا چوتھا سوال، کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے شیشے کے برتن میں پانی پیا ہے؟ جواب، جی ہاں۔ المقوس نے شیشے کا پیالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا، اور آپ نے اس میں پانی کو کیا کیا؟ پیا۔ آج کا ہمارا پانچواں سوال، پینے کی اشیاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا؟ جواب، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پینے کی چیزوں میں جو سب سے زیادہ آپ کو پسند تھا وہ ٹھنڈا اور میٹھا شربت تھا۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جو کھانے کی اشیاء اور پینے کی جو اشیاء ہیں دونوں کو کافی ہو جاتی ہے؟ یعنی اگر اس کو بندہ پی لے تو جو کھانے کی جو غذائی قوت ہے یا پینے کی چیزوں میں جو غذائی قوت ہے، اگر بندہ اس کو پی لے تو وہ اس کو کافی ہو جاتی ہے، اس کے برابر ہو جاتی ہے۔ جواب، دودھ کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کھانے اور پینے کی چیز کو پہنچتی ہو۔ یعنی یہ کیا ہے، یہ سب کو کافی ہو جاتی ہے، اس کے اندر ہر طرح کی جو غذائی قوت ہے وہ کیا ہے؟ موجود ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسے ہوئے بادام کا شربت پیا ہے؟ جواب، نہیں۔ یقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ستووں میں سے باداموں کے ستو پیش کیے گئے، یعنی آپ کی بارگاہ میں لائے گئے۔ پس جب ان کو ملایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگے، باداموں کا ستو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو تاخیر کریں، یعنی دور کریں، یہ عیش و عشرت والوں کا مشروب ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے، اس شربت کو، جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ باداموں کی سردائی، ٹھیک ہے، اس سے آپ نے کیا کیا؟
آپ نے اس کو کہا کہ آپ اس کو مجھ سے دور رکھیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی کو پیا ہے؟ جواب، جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مائے زمزم کو کھڑے ہو کر پیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی سبزی زیادہ پسند تھی؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو یہ بہت پسند تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کاسا کے کناروں سے کدو کے ٹکڑے تلاش فرما کر نوش فرما رہے ہیں۔ اس دن سے مجھے بھی کدو محبوب ہو گیا۔ کاسا یعنی پیالہ، جس برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، ٹھیک ہے، جس میں کدو پکا ہوا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو تلاش کر کے آپ کیا کر رہے تھے؟ کھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے پھل محبوب تھے، پسندیدہ تھے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھانا پسند کرتے تھے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی اور کھیرا، ککڑی کہتے ہیں جس کو ہم پنجابی میں تریں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سبز رنگ کی ہوتی ہے اور لمبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور عربی میں الکسا کا لفظ آیا ہے۔ الکسا کیا، آپ جو کتابیں ہیں شمائل محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ ککڑی کے ساتھ بھی کیا گیا، جس کو میں نے بھی کہا کہ تریں کہتے ہیں، یا کھیرا، اور جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جو تصویر دی گئی ہے جس کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں، وہ دی گئی ہے کریلا کی، ٹھیک ہے، کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوروں کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کریلا اور تازہ کھجور کو، یا اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تریں یا کھیرا، اس کو تازہ کھجور کے ساتھ آپ کیا کرتے تھے؟ کھاتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو تازہ کھجور، ٹھیک ہے، رطب کا لفظ آتا ہے اس کے لیے، کھانے میں جمع فرماتے تھے، یعنی ان دونوں چیزوں کو آپ ملا کر کھاتے تھے۔ سوال، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تربوز کو تازہ کھجور کے ساتھ تناول فرماتے تو کیا ارشاد فرماتے تھے؟ جواب، سیدۃ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز اور تازہ کھجور کو جمع کر کے کھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہم اس کی گرم تاثیر کو اس کی ٹھنڈی تاثیر کے ساتھ، اور اس کی ٹھنڈی تاثیر کو اس کی گرم تاثیر کے ساتھ توڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جواب، سیدۃ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ کتنا اچھا سالن ہے۔